وہ بہت خوبصورت صبح تھی۔ کبیر دادا 9:30 بجے جاگا کرتا تھا، مگر تناوش نے نماز پڑھ کر ہی اس کے ساتھ اٹکلیاں شروع کر دی تھیں۔ 2-3 دفعہ تو اس نے سونے دو یار کہہ کر تناوش کی پیش قدمی اور جاری حد کو روکنا چاہا، مگر پھر ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ایک لاڈلی محبوبہ کی طرح اسے چھیڑتی رہی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ تنگ آ کر وہ اس کی جانب کروٹ لے کر پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، بس بور ہو رہی تھی، سوچا تھوڑی باتیں کر لیں۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اس وقت سوتا ہوں۔ رات آپ کو 10 بجے سلا دیا تھا، میں اس کے بعد بھی کافی دیر جاگتی رہی اور اب بھی آپ سے کافی پہلے جاگی ہوں۔ آپ کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی کیونکہ میں نے سارا دن مصروف رہنا ہوتا ہے، جبکہ تم میرے جاتے ہی سو سکتی ہو۔ تناوش نے منہ بسورا۔ ہاں، جیسے آپ کی غیر موجودگی میں مجھے نیند آ جاتی ہے نا؟ کیوں نہیں آتی؟ کبیر دادا بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ پتہ نہیں، وہ شرما گئی تھی۔ جھوٹی، کبیر دادا نے اسے چھیڑا۔ کل جب میں لوٹا تو تم بے خبر سو رہی تھی۔ تناوش کا نکرے خیخہ گونجا۔ توبہ ہے، یہ لڑکا بھی کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں گنتا ہے۔ پھر وہی بدتمیزی، کبیر دادا نے خفگی ظاہر کی۔ بدتمیزی نہیں کرتی، جو محسوس ہوتا ہے کہہ دیتی ہوں۔ وہ اس کی ناک کی پھنگ پکڑ کر مروڑنے لگی۔ کسی دن اتنی مار کھاؤ گی کہ ساری شرارتیں بھول جائیں گی۔ اچھا، کتنی؟ اس نے شوق نظریں گھما کر شرارتی لہجے میں پوچھا۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ جھوٹا، وہ ہنستے ہوئے اس کے پیٹ میں گدگدی کرنے لگی۔ کبیر دادا بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا، اور پھر اس سے معلوم ہی نہ ہوا اس کھٹی میٹھی نوک جھونک میں گھڑی کی سوئیاں 10 کا ہندسہ عبور کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ تناوش کی باتیں ختم ہونے ہی میں نہیں آ رہی تھی، اور کبیر دادا جیسے خاموش طبع نے بھی جانے اتنی باتیں کیسے کر لی تھی، اور اب بھی اس کا جی نہیں بھرا تھا۔ کسی کا ساتھ اتنا خوشگن، اتنا لذت بھرا، اتنا پرلطف ہو سکتا ہے، یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خود پر جبر کر کے وہ بولا۔ اچھا، ناشتہ لاؤ نا، پھر جانا بھی ہے۔ آج نہ جائیں نا، تھوڑی دیر اور گپ شپ کر کے اکٹھے باہر جائیں گے، کھانا بھی باہر کھائیں گے، پھر مجھے شاپنگ کے لیے لے جانا۔ مجھے بہت سارا میک اپ کا سامان اور کپڑے خریدنے ہیں تاکہ میں روزانہ سجی سوری آپ کی آمد کا انتظار کیا کروں۔ تم میک اپ کے بغیر ہی ٹھیک لگتی ہو۔ وہ تنک کر بولی۔ نہیں لگتی ٹھیک؟ اگر لگتی تو کل وہ پرکٹی کبوتری یہاں نہ آئی ہوتی۔ کبیر دادا ہنسا۔ تو تمہارا خیال ہے وہ اس لیے آئی تھی کہ تم میک اپ نہیں کرتی ہو؟ وہ ہٹ درمی سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، میں آپ کو اچھی لگنا چاہتی ہوں، خوبصورت لگنا چاہتی ہوں، اتنی پیاری کہ آپ میرے علاوہ کسی کی طرف دیکھے بنا۔ ہے نا بے وقوف، پیارا لگنا سجنے سنورنے کی مرہون منت تو نہیں ہوتا۔ آپ نے شاپنگ پر لے جانا ہے یا نہیں؟ مجھے بہت کام ہے، تم ڈرائیور کو ساتھ لے جا کر شاپنگ کرانا۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی۔ خیر، میں نہیں جا سکتا، حتمی انداز میں کہتے ہوئے وہ بستر چھوڑ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تک اپنی عزت گنوانے کا حوصلہ اس میں نہیں آیا تھا۔ یوں اس کے ساتھ بازار میں پھرنے کی خبر پر پاشا نے تو آسمان سر پر اٹھانا تھا ہی، باقی آدمیوں کو بھی ہنسنے کا موقع ہاتھ آ جاتا۔ اتنی سوجھ بوجھ بہرحال اس میں موجود تھی، اس لیے اس نے تناوش کی محبت کے جواب میں اعتراف محبت نہیں کیا تھا کہ پھر اس کی فرمائشیں اور زیادہ بڑھ جانے تھی۔ ذرا سی توجہ دینے ہی پر اس کی جارحت اور نخرے اتنے بڑھ گئے تھے تو اعتراف محبت کے بعد تو وہ قابو ہی میں نہ آتی۔ وہ جتنی معصوم اور سادہ نظر آتی تھی اتنی تھی نہیں۔ پاشا کے بقول وہ 420 اس انگلیوں پہ نچائے گی، اور اسے یہی محسوس ہو رہا تھا۔ کبیر دادا کی طرف سے ذرا سی ڈھیل ملنے پر وہ اچھی خاصی سر پر سوار ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تو تھی کہ اس نے صبح سویرے ہی اسے جگا دیا تھا، اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے دن بھر کا پروگرام بھی ترتیب دے دیا تھا۔ گویا کبیر دادا فارغ کی تو بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں محبت میں کئی مراحل آتے ہیں، جس میں آخری مرحلہ ہوش و حواس کھو دینے کا ہوتا ہے، اور کبیر دادا فی الحال ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے کے مرحلے تک نہیں پہنچا تھا، کیونکہ اپنا اچھا برا ابھی تک اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ ناراضی بھری نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کبیر دادا کے غسل خانے میں گھستے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ کبیر دادا کے پہننے کے لیے اس نے سوٹ الماری سے نکال کر باہر لٹکایا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔
کبیر دادا کے تیار ہونے تک وہ ناشتہ لے آئی تھی۔ اسے مسلسل خاموش پا کر کبیر دادا پوچھے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ لگتا ہے ایمونیشن ختم ہو گیا ہے، جو کلاشنکوف کی طرح تڑ تڑ کرتی زبان چپ ہے۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، آپ کی شان میں تو فرق آ جائے گا نا مجھے شاپنگ پر لے جاتے ہوئے۔ بالکل، کبیر دادا نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ وہ پھر منہ پھلا کر خاموش ہو گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے نہ تو وہ کبیر دادا سے آنکھیں ملا رہی تھی اور نہ چہرے پر ہنسی ہی کی کوئی رمق موجود تھی۔ اس کا ناراضی سے پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر کبیر دادا مسکرانے لگا تھا۔ اچانک اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ وہ اپنے سارے کام ملتوی کر کے تناوش کو شاپنگ پر لے جائے۔ کتنی معصومیت اور چاہت سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے لیے سجا سورا کروں گی۔ یقیناً نیگی کی بھرپور سجاوٹ اور میک اپ دیکھ کر اسے بھی اس کی طرح سجنے کا شوق چرایا تھا۔ اگر سادگی میں اس کا یہ حال ہے تو سجنے سنورنے کے بعد تو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے متعلق، اس کی باتوں کے متعلق سوچنے لگتا۔ ٹائی باندھ کر وہ حسب معمول منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس پہ پھونکنے لگی۔ اب جاؤں؟ جلدی آنا، آہستہ لہجے میں کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دکھی لہجہ سن کر کبیر دادا کو کچھ ہونے لگا تھا۔ ایک دم اس سے رخ پھیرتے ہوئے وہ لمبے ڈگ بڑھتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھ کر بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جادوگرنی اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ خفیہ اڈے پر پہنچے اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ تناوش کی کال آنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی کال کو نظر انداز نہ کر سکا۔ جی، اس نے لہجے میں بے اعتنائی سمونے کی پوری کوشش کی تھی۔ امی جان کی طبیعت خراب ہے، اگر اجازت ہو تو گھر سے ہو آؤں؟ چلی جاؤ، بلکہ ایسا ہے ایک دو دن ان کے پاس ہی گزار لو۔ کبیر دادا اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اسے تناوش کی اتنی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ فوراً بولی، میں لوٹ آؤں گی نا، ماں جی کی طبیعت اتنی زیادہ بھی خراب نہیں ہے، اور پھر آپ کو بھی تھوڑا مسئلہ بنے گا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، مجھے کیا مسئلہ بنے گا؟ چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں، تم سے پہلے بھی تو زندگی گزر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کی بے اعتنائی پر وہ جیسے بجھ سی گئی۔ کبیر دادا اس کی جانب سے کسی شوق و شرارتی فکرے کی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کا اداسی بھرا لہجہ اسے دکھی کر گیا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور ہاں، الماری کی چابی یاد سے تپائی پر رکھ دینا۔ جی نہیں، ایک بوتل نکال کر ریک پر رکھ جاؤں گی، دوسری بوتل کل دوبارہ آ کر نکال کر پھر لوٹ جاؤں گی۔ اس کے لہجے کی شوخی لوٹ آئی تھی۔ اطمینان بھرا گہرا سانس لیتے ہوئے وہ بولا، جانتی ہو میں تمہیں مس مصیبت کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں ہوں ہی مصیبت۔ اس کے نکرے کہکے نے کبیر دادا کی سماعتوں میں رس گھولا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی تبسم نمودار ہوا۔ شکر ہے تمہیں اتنا تو معلوم ہے۔ وہ ناز سے بولی، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بہت پیاری، خوبصورت اور اچھی لڑکی ہوں، اور ایسا ہی سب سمجھتے ہیں۔ ایسا سمجھنے والوں میں کم از کم میں شامل نہیں ہوں۔ وہ فہمائشی لہجے میں بولی، جھوٹ بولنے والے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا، میرے باقی کام تو اللہ میاں کو بہت راضی کرنے والے ہیں نا۔ وہ سرعت سے بولی، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے۔ گھر جانے کی اجازت لینے کو فون کیا تھا یا گپے ہانکنے کو؟ خود تو فارغ ہوتی ہو، کسی دوسرے کو کام کرنے دیا کرو۔ فارغ نہیں ہوتی جناب، پڑھائی کر رہی تھی، امتحان سر پر ہے۔ جو کرنا ہے کرو، لیکن میری جان بخشی کر دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات کو تول دے رہا تھا۔ تناوش کی باتوں سے نہ جانے کیوں اسے سیری نہیں ہوتی تھی۔ اس کی چند منٹ کی گفتگو نے جیسے اسے تازہ دم کر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا کام کریں، دن کا کھانا یاد سے کھا لینا اور رات کو جلدی سو جانا۔ ایک بوتل باہر رکھ جاؤں گی، اسی پہ اکتفا کرنا، یہ نہ ہو کل کی طرح 2-3 بوتلیں اور منگوائی ہوں۔ میں راحت خالہ سے پوچھوں گی، اگر ایسا کیا نا تو جتنی بوتلیں منگوائیں گے اتنے دن بغیر پیے گزارا کرنا پڑے گا۔ تم نے کچھ زیادہ پرپورزے نکالنے شروع نہیں کر دیے؟ جی نہیں، مجھے تو بس آپ کی صحت کا خیال ہوتا ہے۔ میں خود رکھ سکتا ہوں، تمہیں بڑی اماں بننے کی ضرورت نہیں۔ پتہ ہے جب آپ غصہ کرتے ہیں نا۔ فقرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے اس نے زوردار کہکا لگایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اچھا، ماں کے پاس جا رہی ہو، شاید علاج وغیرہ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے کچھ رقم ساتھ لیتی جانا۔ موبائل فون میں ایزی لوڈ کرانے کے لیے تو 50 روپے ہیں نہیں،
آپ سے بات کرنے کے لیے بھی کمپنی سے ادھار لیا ہوا ہے۔ ماں کے پاس کون سے چیک لے کر جاؤں؟ وہ شرارتی انداز میں ہنسی تھی۔ کبیر دادا کو اس کے لہجے میں طنز، گلے یا استہزاء کی ہلکی سی آمیزش بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود وہ خفیف ہو گیا تھا۔ خوابگاہ کے دائیں دیوار میں جو شیر کی تصویر لگی ہے، اس کے نیچے ایک تجوری موجود ہے جس کے تالے کا نمبر 30-23-02 ہے۔ تجوری کھول کے جتنی رقم چاہیے ہو نکال لو۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا، مطلب 2 دفعہ 302؟ آپ کی کار کا نمبر بھی یہی ہے نا؟ کبیر دادا کو اس کا مشاہدہ کافی گہرا لگا۔ ہاں، اور اب مجھے کچھ کام کرنے دو، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی اس نے تناوش کا جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ گزشتہ کل وہ کافی ضروری کام نپٹا چکا تھا اور آج اس کا ارادہ جلدی گھر لوٹنے کا تھا، مگر تناوش کے گھر چلے جانے کے بعد اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا گھر لوٹنے کو۔ سہ پہر کو اس نے پاشا کو کال کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پاشا صاحب، کیا ہو رہا تھا؟ وہی روزمرہ کے کام۔ کبیر دادا نے اشتیاق سے پوچھا۔ نیگی سے ملاقات ہوئی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے میں اتنا بچہ ہوں جو اس کے جھوٹ کا اعتبار کر لوں گا؟ پاشا نے منہ بنایا۔ ویسے بھی مجھے عظیم سے رات 9:15 بجے ہی اطلاع مل گئی تھی کہ نگی واپس چلی گئی ہے۔ کبیر دادا بیزاری سے بولا، یہ الو کے پٹھے میرے ملازم ہیں یا تمہارے؟ ان غریبوں کو اصل بات معلوم ہی نہیں ہے تو کیا رازداری رکھتے؟ کبیر دادا نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے کرسی کو عقبی دیوار کی جانب گھمایا اور عقب میں موجود کھڑکی پر دونوں پاؤں رکھتے ہوئے اقرار کیا۔ پاشا، تناوش کے بارے میں تمہارا اندازہ ٹھیک تھا۔ پاشا کے چہرے پہ حیرانی ابھری۔ کیا کہہ رہے ہیں دادا؟ سچ کہہ رہا ہوں یار، وہ لڑکی بری طرح میرے اعصاب پہ سوار ہو چکی ہے۔ اب اس کے بغیر میرا وقت نہیں گزرتا۔ گھر سے نکلتے ہی واپسی کے پل شمار کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ پاس ہوتی ہے تو اس کی آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا۔ دور جاتی ہے تو اس کی صورت نظروں میں گھومتی رہتی ہے۔ ہنستی ہے تو میرا دل کھل اٹھتا ہے، اداس ہو تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، میرے جوتے جرابے وہی اتارتی ہے، ٹائی وہی باندھتی ہے، کیا پہنوں گا یہ وہ طے کرتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت پتہ نہیں کون کون سی دعائیں پڑھ کر مجھ پہ پھونکتی رہتی ہے۔ دروازے تک الوداع کرنے آتی ہے، واپسی پر دروازے ہی پر ملتی ہے۔ اور تم جانتے ہوگے کہ میں رات کو 3-4 بوتلیں شراب کی پی جاتا تھا، اب 1 بوتل سے زیادہ نہیں پینے دیتی، کبھی کبھی 1 بوتل بھی پوری نہیں پینے دیتی، اور میں اس کی ہر بات مانتا چلا جاتا ہوں۔ کبھی بیزاری یا غصے کا اظہار کروں بھی تو وہ میرے غصے کو بالکل خاطر میں نہیں لاتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ پاشا کی طرف مڑا۔ پاشا، میں بروقت اندازہ نہیں کر پایا یار، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چھچندر کی طرح گلے میں اٹک جائے گی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں؟ پاشا کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ مذاق تو میری زندگی بننے والی ہے یار، اگر اس کا کوئی مناسب حل نہ سوچا گیا تو میں تو گیا کام سے۔ مشکل کیا ہے دادا، کچھ دے دلا کر طلاق دو اور نکال باہر کرو ڈائن کو اپنی زندگی سے۔ اتنا آسان ہوتا تو میں تمہارے سامنے بے بسی کا اظہار کرتا۔ معلوم ہے کل رات نگی کی آمد پر میں نے اسے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں چلی جائے، میں نگی کے ساتھ رات گزاروں گا۔ یقین مانو وہ بغیر کوئی تکرار کیے دروازے کی جانب چل پڑی، اور دروازے پہ رک کر اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر میری جانب دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اس کے بعد میرے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، تمام شوق اور دلچسپیاں مجھے بھول گئے تھے، بس یاد تھا تو اتنا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے فوراً نگی کو چلتا کیا اور اسے واپس بلا کر گویا یہ اعتراف کر لیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جان چکی ہے۔ میرے اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود اسے معلوم ہو گیا ہے وہ میری کمزوری بن چکی ہے۔ میں آپ کو پہلے سے ہی متنبہ کر چکا تھا دادا۔ پاشا شاکی ہوا۔ نہیں، کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ مجھے پہلی نظر میں اسیر کر چکی تھی، بس مجھے ہی یہ سمجھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ پہلی بار وہ مجھے اس وقت نظر آئی جب میں نے جسٹس ظہیر امجد کو ایک ہوٹل سے باہر روکا۔ وہ ایک جانب کھڑی ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ کالج کے کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی مجھے بہت عجیب لگی، اور اس وقت میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب وہ میری کوٹھی پر پہنچ گئی۔ عظیم جیسے تیز اور چلاک آدمی کو الو بنا کر مجھے خوابگاہ سے بلوا لیا۔ اس وقت مجھے تھوڑا سا شبہ ہوا کہ شاید وہ جسٹس ظہیر امجد کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔
مگر جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اسے ایک سڑک چھاپ گنڈے سے بھائی کی موت کا بدلہ لینا تھا، اور پھر اس نے خود کو بطور رشوت پیش کیا۔ بس شرط یہ رکھی کہ مجھے اسے نکاح پڑھا کر گھر لانا ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کیوں اس کی ساری شرائط مانتا گیا۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اسی وقت میرے دل میں اتر چکی تھی۔ بظاہر میں خوبصورت اور پرکشش لڑکی کو چند دن اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے گھر لا رہا تھا، مگر در حقیقت میرے دل نے مجھے دھوکہ دیا، اور اب میں سمجھا ہوں تو کافی دیر ہو چکی ہے۔ دادا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے تجربے اور سمجھداری کے سامنے میری حیثیت ایک بچے سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن عورت کے معاملے میں آپ اتنا نہیں جانتے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کا واسطہ ہی ایسی لڑکی سے نہیں پڑا۔ البتہ میں جانتا ہوں ان عورتوں کی چالوں، ڈھکوسلوں اور مکاریوں کو۔ یہ ڈائن بس اپنا فائدہ دیکھ کر آپ کو چمٹی ہے۔ اس کمینی کا محبت جتانا، چاہت کا اظہار کرنا، خدمتوں سے متاثر کرنا، آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا وغیرہ تمام عیاشی کی زندگی کے حصول کی کوشش ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ خوبصورت ہیں اور عورت ذات کے لیے کشش رکھتے ہیں، مگر آپ سے آدھی عمر کے ڈائن کا یوں ایک دم آپ کی محبت میں مبتلا ہو جانا کوئی چال تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ کبیر دادا نے اسے ڈانٹا۔ کتنی بار کہا ہے کہ اس کے لیے یوں گھٹیا الفاظ استعمال مت کرو۔ سوری، پاشا کا ندامت ظاہر کرنا بالکل مصنوعی تھا۔ کاش میں تمہارے اندازے کو صحیح مان سکتا۔ کبیر دادا کے لہجے میں شامل بے بسی پاشا کو پریشان کر گئی تھی۔ اس نے پوچھا، اچھا تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہنستا مسکراتا اور کہکے لگاتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں، اور جو وہ چاہتی ہے وہی چاہتا ہوں۔ اور پتہ ہے، آج میں نے اسے خوابگاہ میں موجود تجوری کا نمبر بھی بتا دیا ہے کہ اسے جتنی رقم چاہیے ہو وہاں سے لے لیا کرے۔ حالانکہ تجوری کے بارے میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کیا۔ دادا، آپ کو معلوم ہے کہ عورت ذات اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد کس طرح مرد کے پاؤں سے زمین کھینچتی ہے۔ اس وقت وہ نہ جینے کے قابل رہتا ہے نہ مرنے جوگا۔ اور یاد رکھنا، جلد ہی آپ کی تجوری کو اس نے خالی کر دینا ہے۔ خدا را اس وقت مجھے مورد الزام نہ ٹھہرا دینا کہ پاشا نے آپ کی تجوری خالی کی ہے۔ وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ دھوکہ دینا تو اس معصوم کو آتا ہی نہیں ہے۔ یقیناً میں نے اس کی آنکھوں میں محبت اور چاہت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی ہر ادا، ہر عمل چیخ چیخ کر اس کے دل میں چھپی محبت کا اعلان کرتا ہے۔ پاشا نے دریافت کیا، اگر وہ ڈائن، میرا مطلب ڈائن بھابھی، خود ہنسی خوشی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے؟ اسے کشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے کبیر دادا نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ پاشا نے کہا، یاد رکھنا، مکرنے نہیں دوں گا۔ وعدہ رہا، مگر یہ خیال رہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسے ذرا سی خراش لگنا بھی مجھے گوارا نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ کمینی بھابھی کو آپ کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ الٹا ترکا ملنے کی خواہش میں ناچتی پھرے گی۔ بس اس کا یہ روپ مجھ پر آشکار کر دو۔ جتنی رقم خرچ ہوتی ہے پرواہ نہیں، دولت، بنگلہ، گاڑیاں، جو چیز اسے چاہیے دے دو، بس وہ مجھے خود آ کر صرف اتنا کہہ دے کہ وہ طلاق چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود ہلکی سی ندامت سے مجھے سکون مل جائے گا۔ اس کے بعد تم اسے کسی دوسرے شہر میں منتقل کرا دینا تاکہ وہ نوشاد آفریدی وغیرہ کی انتقامی کارروائی سے بچ جائے۔ پاشا اطمینان بھر یقین سے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں، بس چند دن دے، مجھے یقین ہے وہ منت کر کے اپنی جان چھڑائے گی۔ کبیر دادا آنکھیں بند کر کے وہ فکرے تصور کی آنکھ میں لانے لگا جو تناوش نے سے جان چھڑانے کے ضمن میں بولنے تھے۔ اگر پاشا کے تئیں وہ اتنی ہی چالاک اور مکار تھی تو لازماً اپنے عمل کی توجہ اس کے پاس موجود ہوتی، مگر کوشش کے باوجود اسے تناوش کے منہ سے کوئی ایسا فقرہ ادا ہوتا دکھائی نہ دیا۔ وہ پہلے کی طرح شوخی و شرارت بھرے انداز میں اس کا ساتھ مانگنے پر مصر نظر آ رہی تھی۔ اسے خیالوں میں گم پا کر پاشا خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ارے، اتنی بیمار تو نہیں تھی کہ تم بھاگی چلی آئی؟ تناوش کو دیکھتے ہی بشرا کہنے لگی۔ وہ بیچارہ بھی سوچتا ہوگا اس لڑکی کو میکے کے علاوہ کوئی کام نہیں سوچتا۔ اگر بلانا نہیں تھا تو طبیعت کی خرابی کا کیوں بتایا؟ اب اتنی بھولی بن رہی ہیں۔ وہ سرہانے کی جانب بیٹھ کر ماں کا سر دبانے لگی۔ اطلاع دینے کا مطلب بلانا ہوتا ہے۔
ہاں نا، وہ ماں کے ماتھے پر جھک گئی۔ اچھا، اپنے ان سے پوچھا تھا یا ویسے ہی بھاگی چلی آئیں؟ پہلے دن بغیر بتائے آئی تھی، خفا ہو رہے تھے، اب ضرور پوچھتی ہوں۔ تم پر صحیح رعب جمایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کافی اچھا آدمی ہے۔ وہ بہت اچھے ہیں ماں جی، ابھی پتہ ہے اپنی تجوری کا نمبر بتا کر مجھے کہہ رہے تھے کہ جتنی رقم چاہیے ہو نکال لوں۔ تو تمہیں پیسے دینے سے وہ اچھا ہو گیا ہے؟ بشرا نے منہ بنایا۔ شاپنگ کے لیے تو ساتھ لے جا نہیں سکا کبھی۔ ماں جی تنگ نہ کیا کریں۔ نہ مانو، بشرا بے پرواہی سے بولی۔ تناوش منہ ٹیڑھا کر کے بولی، ایک جھوٹی تسلی نہیں دے سکتی اور کہتی ہیں ماں نہیں سہیلی ہوں۔ بشرا ہنسی۔ جھوٹ کا فائدہ؟ بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ان کے خلاف بات کرے۔ اچھا، اب آ گئی ہو تو چائے ہی لے آؤ۔ تناوش سر ہلاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ماں کے لیے چائے بنا کر وہ گھر کے کام کرنے لگی۔ بشرا سو گئی تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اس نے سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیٹتے ہی کبیر دادا کا وجیح چہرہ آنکھوں کے سامنے نمودار ہوا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ کبھی تو مان لو گے کہ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں اس سے باتیں کرنے لگی جو ابھی تک سامنے نہیں کر پائی تھی۔ رات کے کھانے پر اس نے ایک دو نوالوں کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ بشرا نے پوچھا، کیا ہوا؟ جی نہیں چاہ رہا ماں جی، بشرا مانے خیز لہجے میں بولی۔ اس نے تو ڈٹ کر کھا لیا ہوگا۔ تو وہ چڑھتے ہوئے بولی، میری بلا سے؟ ناک بھوں چڑھاتے ہوئے بشرا کھانا کھاتی رہی۔ اس کی طبیعت اب بہتر تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اپنی اور ماں کی چارپائی اس نے صحن ہی میں لگا لی تھی۔ ماں جی، کیا مرد کبھی محبت کا اعتراف کرتے ہیں؟ بشرا ہنسی۔ ہاں، جنہیں کسی سے محبت ہو جائے وہ ایک منٹ نہیں لگاتے۔ یہ تو ہے ہی مردوں کا شعبہ۔ عورت بیچاری تو بس شرما کر چہرہ جھکا لیتی ہے اور اس کا اظہار محبت ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیوں اپنی محبت چھپاتے ہیں؟ اسے محبت ہوگی تو اظہار کرے گا نا، بشرا نے اسے چھیڑا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جایا کرے۔ وہ بس اپنی محبت چھپاتے ہیں، ورنہ میری ہر بات مانتے ہیں۔ بس تھوڑا سا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے وہ تم سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس نے خفا ہو کر ماں کی جانب پیٹھ موڑ لی۔ بشرا ہنسی۔ خفا کیوں ہو رہی ہو؟ آپ بس مجھے تنگ کر رہی ہیں، بشرا نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ شاید اس نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اس وجہ سے اسے معلوم ہی نہیں کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ہاں نا، یہی بات ہے ماں جی۔ اس نے فوراً ماں کی جانب رخ پھیرا۔ تو تم کس کالج میں محبت کی کلاسیں حاصل کرتی رہی ہو؟ کیا مطلب؟ وہ اکلائی۔ بالش بھر کی ہو اور تمہیں محبتوں کے بارے میں خوب معلوم ہے۔ وہ تم سے دگنی عمر کا بھی ہو کر کچھ نہیں جانتا۔ بڑی آئی محبت پڑھانے والی پروفیسر۔ بشرا نے اسے لتاڑا۔ سو جائے ماں جی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ منہ بسورے لیٹ گئی۔ بشرا کھلکھلا کر ہنسی۔ سچ سننا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا، وہ چلائی۔ ابھی آپ سے ملنے نہیں آؤں گی، سمجھی آم؟ ارے میری شہزادی، خفا ہو گئی؟ بشرا نے اسے پچکارا۔ نہیں ہوں میں شہزادی۔ اگر خوبصورت ہوتی تو وہ یہ نہ کہتے کہ 2-3 دن گھر پر گزار لو۔ انہیں ذرا بھی تو محبت نہیں ہے مجھ سے۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، میں مذاق کر رہی تھی، بشرا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یہ کہاں ممکن ہے کہ میری شہزادی کسی کو پیاری نہ لگے؟ آپ بس مجھے جھوٹی تسلی دے رہی ہیں۔ اچھا، اگر آج رات اس کی کال آ گئی، بے شک کچھ بھی کہے یا پوچھے، تب تو سمجھ لینا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں یاد کر رہا ہے۔ دوسری صورت میں تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دیوار سے سر پھوڑ رہی ہو۔ اس نے فوراً تکیے کے نیچے رکھا موبائل فون اٹھا کر اپنی چھاتی پر رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی کال آنے کی دعائیں کرنے لگی، گویا کبیر دادا کی کال نہ ہو، محبت کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہو۔ بشرا کو نیند آنے لگی تھی، وہ سو گئی، مگر تناوش کال کے انتظار میں جاگتی رہی۔ 1-2 بار خود اس کا جی چاہا کہ کبیر دادا کو کال کر لے، مگر پھر اس کے دل کا حال جاننے کی تمنا میں وہ کال نہ کر سکی۔ گاہے گاہے وہ موبائل کی اسکرین جلا کر وقت بھی دیکھ لیتی۔ ہنسوں نے 1:45 ہونے کا اعلان کیا۔ ایک دم اس کا دل رونے کو کرنے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ باقاعدہ رونے کا آغاز کرتی، اچانک اسے گلی میں کسی کار کی آواز سنائی دی۔ کاش یہ اس کی کار ہوتی، اس کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی۔ اچانک کار اس کے گھر کے سامنے رک گئی۔
تناوش کا دل یوں دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اسی وقت گلی میں کتوں کے بھونکنے کی زوردار آواز بلند ہوئی۔ بشرا کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھنے لگی، یہ کمبخت اتنا زیادہ کیوں بھونک رہے ہیں؟ امی جان، کوئی کار دروازے پر آ کر رکی ہے اور مجھے شک ہے کہ آپ کے داماد جی آئے ہیں۔ بشرا نے منہ بنایا۔ لوگ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، تم نے جاگتے ہوئے یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماں کی بات کا جواب دیتی، موبائل فون بجنے لگا تھا۔ اسکرین پہ کبیر دادا کا نام جگمگا رہا تھا۔ فوراً کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، جی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے دوپٹہ اپنے سر پہ ٹھیک کرتی ہوئی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ شام کی اذان کے وقت کبیر دادا گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آج نمازن پھر کہیں گئی تھی۔ امتیاز نے ساتھ بیٹھے بخش کو للکارا۔ مہربانی، بخش نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلایا اور امتیاز قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ ڈرائیور نے اس کا ساتھ دیا۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی کھوجتی نگاہیں ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ آج چوکھٹ پھر خالی تھی، لیکن گزشتہ کل اسے کم از کم یہ امید تو تھی وہ خوابگاہ میں موجود ہوگی۔ آج تو یہ سہارا بھی چھن گیا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے باوجود اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پرتعیش سجی سجائی خوابگاہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ صوفے پہ بیٹھ کر اس نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی۔ محبت بھرے انداز میں یہ کام کرنے والی اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ ٹائی اتار کر وہ بوٹوں کے تسمے کھولنے جھکا۔ صبر کرو نا، میں کھولتی ہوں۔ اسے لگا وہ سامنے بیٹھی اسے ڈانٹ رہی ہے۔ بوٹ اتار کے وہ کافی دیر صوفے سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھا رہا۔ اسی دوران دستک دے کر راحت خالہ اندر داخل ہوئی۔ صاحب جی، کھانا لگاؤں؟ نہیں، تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کبیر دادا بھی تھکے تھکے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ قمیص کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے دماغ میں دوبارہ ایک منظر ابھرا، جب تناوش کے بٹن کھولنے پر اس نے کہا تھا، یہ بٹن میں ڈریسنگ روم میں جا کر بھی کھول سکتا ہوں۔ ہاں، مگر اس پر وقت صرف ہوگا، اور جب میرے جیسی پیاری بیوی موجود ہو تو آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آ جاؤ نا، وقت تو میرا اب بھی ضائع ہو رہا ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ سوٹ اتار کر اس نے نیچے قالین پر ہی پھینک دیا تھا۔ خود ہی اٹھاؤ گی؟ اس کے دماغ میں ناراضی بھری سوچ ابھری اور وہ ٹریک سوٹ نکال کر پہننے لگا۔ تناوش کی آمد کے بعد سے وہ ایک مرتبہ بھی ورزش نہیں کر سکا تھا، حالانکہ ہفتے میں 2 دن سخت قسم کی مشقیں کیا کرتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے گھر کا ایک کمرہ بطور جمنازیم مختص کر رکھا تھا، جہاں ورزش مشینیں اور ڈمبل، باربل وغیرہ رکھے تھے۔ ٹریک سوٹ پہن کر اس نے تناوش کی کپڑوں کی الماری کھولی۔ لمحہ بھر اس کے کپڑوں کو دیکھنے کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پنچنگ بیگ پر مکے برساتے ہوئے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ جم میں گزار کر وہ باہر نکل آیا۔ پسینہ خشک کر کے اس نے جوس پیا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ نہا کر باہر نکلا تو راحت خالہ ایک بار پھر کھانے کا پوچھنے آئی ہوئی تھی۔ راحت خالہ، تم آرام کرو، میں باہر جا کر ہی کھا لوں گا۔ وہ جی صاحب کر کے واپس مڑ گئی۔ وہ بھی عظیم کو تیار ہونے کا کہہ کر باہر نکل آیا۔ خوابگاہ کے اندر اسے بالکل آرام نہیں آ رہا تھا۔ رات 12 بجے تک وہ یوں ہی مختلف اڈوں پر جا کر وقت کاٹتا رہا۔ آج باہر بھی وقت نہیں گزر رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے 1-2 بجنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اپنی خواب میں وہ داخل ہو کر وہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھیں ریک کی جانب اٹھی۔ اس کے اوپر رکھی بوتل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر تبسم کھلنے لگا۔ ٹی وی بند کر کے وہ بستر پہ لیٹ گیا۔ تیز روشنی بجھا کر اس نے دھیما بلب جلایا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دن کو بھی وہ آرام نہیں کر سکا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رہ رہ کے اس کی نظریں تناوش کی خالی جگہ کی طرف اٹھ جاتی۔ اس کے بغیر ایک ہی رات اس طرح گزر رہی ہے، ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی تب کیا ہوگا؟ ایک روح فرسا خیال اس کے دماغ میں پیدا ہوا، شاید اس کی اصلیت کھل جانے پر مجھے قرار آ جائے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ نیند کی دیوی کو منانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تناوش کی معصوم ادائیں، ناز نخرے، پیش قدمی اور جاریت اسے بے طرح یاد آ رہی تھی۔ سر کے بال ملائم انگلیوں کے لمس کو ترس رہے تھے۔ میں اس کا عادی نہیں ہوں، اس نے پہلی بار یہی کہہ کر اس کے ہاتھ کو دور دھکیلا تھا۔ کتنے بھول پن سے اس نے کہا تھا،
تو عادت ڈال لینا، اور اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب وہ عادی ہو گیا۔ جب کافی کوششوں کے بعد بھی نیند نہ آئی تو اچانک اسے خیال آیا کہ کسی اور لڑکی کو بلا کر اسے بھلانے کی کوشش کرے، مگر دل نے واویلا ہی مچا دیا تھا۔ تناوش کے بغیر اسے کوئی قبول نہیں تھی۔ جب نگی جیسی لڑکی اس کے جذبات ابھارنے میں ناکام رہی تھی تو کوئی اور کیا کارنامہ انجام دیتی، اور پھر اس سے رہا نہ گیا۔ بستر چھوڑ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور چوکیدار کو بتانے لگا کہ الہی بخش کو کار لگانے کا کہے۔ وہ پوچھنے لگا، محافظوں کو بھی اٹھا دوں دادا؟ نہیں، الہی بخش کو کہو کار لگا کر وہ بھی واپس لوٹ جائے، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ اس کی ٹھیک ہے دادا سن کر کبیر دادا نے ریسیور رکھ دیا۔ شب خوابی کا لباس اتار کر اس نے شلوار سوٹ پہنا اور باہر نکل آیا۔ الہی بخش کار کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کبیر دادا کے اندر بیٹھتے ہی ادب سے دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ کار اسٹارٹ ہوتی ہی چوکیدار نے سرت سے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تناوش کی گلی میں موجود تھا۔ کوئی غیر مرئی طاقت جیسے اسے وہاں لے آئی تھی۔ گھر کے سامنے کار روک کر وہ باہر نکلا۔ گلی میں گھومنے والے ایک دو آوارہ کتے اس کے قریب آ کر بھونکنے لگے تھے۔ ان سے بے پرواہ ہو کے اس نے موبائل فون نکالا اور تناوش کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ سجدہ رہ گیا جب پہلی گھنٹی جاتے ہی کال وصول کر لی گئی تھی۔ جی، اس کی سریلی آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رسوں ڈھیلا۔ ہاں میری بوتل ختم ہو گئی ہے، چابی کہاں رکھی ہے؟ میں نے دوسری بوتل نکالنی ہے۔ گڑبڑاتے ہوئے اس نے بہانہ گھڑا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے مدھر ہنسی سے پوچھا۔ میں نے کہاں ہونا ہے؟ بستر پہ لیٹا ہوں۔ اس نے فوراً جھوٹ کا سہارا لیا۔ اگر چابی ساتھ لے گئی ہو تو کسی کو تمہاری طرف بھیج کر منگا لیتا ہوں۔ اچھا آپ بستر پہ ہیں؟ اس کے معنی خیز ہنسی ابھری۔ ویسے گھر میں کتے کب سے پال لیے ہیں؟ اسپیکر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز مجھے کافی جانی پہچانی لگ رہی ہے، یوں جیسے میری گلی کے کتے ہوں، بلکہ وہ کمبخت اب بھی بھونک رہے ہیں۔ مجھے کیا پتا؟ کبیر دادا منمنایا۔ پھر کس کو پتا ہوگا؟ وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ 16-17 کے چاند کی روشنی میں اس کا موہنا چہرہ دھمک رہا تھا۔ موبائل فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ سبک روی سے اس کے قریب پہنچی۔ تو یہ ہے آپ کی خوابگاہ؟ میں تو بس چابی لینے آیا تھا۔ کبیر دادا نے ایک بار پھر جھوٹ بول کر اپنی بے ساختگی اور بے چینی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ سچ میں؟ وہ شوقی سے ہنسی۔ ہاں، کبیر دادا خفیف ہو گیا۔ کسی انجانی ڈور سے بندھا ہوا وہ وہاں پہنچ تو گیا تھا، لیکن اب اسی اقرار کرتے ہوئے خفت محسوس ہو رہی تھی۔ بشریٰ خاتون دروازے پہ نمودار ہوئی۔ ماں جی آپ دروازہ کنڈی کر دیں، میں گھر جا رہی ہوں۔ ماں کو دیکھتے ہی اس نے حیا آلود لہجے میں کہا۔ بیٹا خیریت تو تھی؟ بشریٰ نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کبیر دادا سے پوچھا۔ خالہ یہ الماری کی چابی ساتھ لے کر آ گئی تھی، میں ابھی گھر لوٹا تو سوچا چابی لے آؤں۔ ہاں تو چابی لے جائیں نا، وہ دونوں کو تنگ کرنے کی خواہش میں تھی۔ امی جان، تناوش نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا، اور بشریٰ نے ہنستے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرا گہرا سانس لیا تھا۔ چلے بیٹھیں اس سے پہلے کہ وہ لوٹ آئیں، تناوش نے شرارتی لہجے میں کہا، اور کبیر دادا فوراً ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ کھانا کھا لیا تھا؟ اس کے کار موڑتے ہی وہ کھسک کر قریب ہوئی اور اس کے کندھے پہ سر ٹیک دیا۔ اس کی خوشبو سے کار کی اندرونی فضا مہک اٹھی۔ کبیر دادا کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، ہاں کھا لیا تھا۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر وہ تیقن سے بولی، میں جانتی ہوں آپ نے نہیں کھایا۔ اس نے بے ساختہ پوچھا، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ مجھ سے بھی نہیں کھایا گیا۔ وہ اپنی وارفتگی اور چاہت پہلے بھی نہیں چھپاتی تھی اور اب بھی بے باکی سے اظہار کر رہی تھی۔ مشکل تو کبیر دادا کو پیش آ رہی تھی، جس کا رواں رواں اس کا متلاشی ہونے کے باوجود وہ اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، تم گھر جا کر راحت خالہ سے پوچھ لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے ابھی کھانا کھانا ہے، اور وہ بھی کسی ہوٹل میں۔ اس وقت؟ اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ سوئیاں 2 کا ہندسہ عبور کر گئی تھی۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، ہاں ابھی اور اسی وقت۔ کسی ہوٹل میں کھانا کھلا کر مجھے ساحل سمندر پر لے جانا، میں چاند کی روشنی میں آپ کے ساتھ گھوموں گی۔ پاگل ہوئی ہو؟ لے جانا ہے کہ نہیں؟ اس نے لاڈ بھری ناراضگی سے پوچھا،
اور کبیر دادا نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کار ساحل کی جانب موڑ دی۔ وہیں کسی ہوٹل میں وہ اسے کھانا بھی کھلا سکتا تھا۔ رات کے اس وقت بھی سڑکوں پر اچھی خاصی ٹریفک رواں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے ہوٹل کی پارکنگ میں کار روک رہا تھا۔ ہوٹل کے ہال میں اس وقت بھی کافی گاہک نظر آ رہے تھے۔ کونے کی میز کا انتخاب کر کے اس نے نشست سنبھالتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھا لیا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ شوقی سے بولی۔ کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلا سکیں۔ مستیاں نہ کرو، یہ خواب گاہ نہیں ہوٹل کا ہال ہے۔ تناوش نے منہ بسورا۔ وہاں کون سا آپ مجھے گلے سے لگا کر رکھتے ہیں؟ کبیر دادا کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ناشکری کہیں کی، اور وہ کہکا لگا کے ہنس پڑی۔ اچھا بتاؤ نا کیا کھاؤ گی؟ کچھ بھی منگوا لو، مگر اس کے بعد آئس کریم ضرور کھائیں گے۔ اور کبیر دادا سر ہلا کر اپنی مرضی کا کھانا منگوانے لگا۔ تناوش کے ساتھ چند لمحے بتاتے ہی اسے بھی سخت قسم کی بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ بیرے کے کھانے لانے تک وہ اس سے دن کی کارگزاری سننے لگی۔ سویا رہا ہوں سارا دن، کوئی کام ہی نہیں تھا۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے ایک اور جھوٹ بولا۔ اب مجھے جلائیں تو نانا۔ تناوش نے منہ بسورا اور کبیر دادا کھلکھلا پڑا۔ اس میں جلنے کی کون سی بات ہے بھلا؟ بس میں آپ سے نہیں بولتی۔ وہ مصنوعی انداز میں منہ پھلاتے ہوئے وہ ہاتھوں کے پیالے میں اپنا من موہنا چہرہ رکھ کر کبیر دادا کو گھورنے لگی۔ کبیر دادا کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس کا جی چاہا سب سے بے نیاز ہو کر اسے باہوں میں بھر لے۔ وہ اتنی ہی معصوم، بھولی بھالی اور پیاری لگ رہی تھی۔ اسی وقت بیرا کھانے کی ٹرے اٹھائے نمودار ہوا۔ اتنا زیادہ کھانا میں کیسے کھاؤں گی؟ بیرے کو میز پہ برتن سجاتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ چلو میں بھی تمہارا ساتھ دے دوں گا، کبیر دادا نے اسے تسلی دی، اور پھر اسے خوب ڈٹ کر کھاتے دیکھ کر وہ مانے کیس لہجے میں بڑبڑائی۔ جھوٹا۔ یہ جھوٹا کسے کہا؟ کبیر دادا نے اسے گھورا۔ وہ کھلکھلائی۔ جھوٹے کو؟ کتنا منع کرتا ہوں کہ بدتمیزی نہ کیا کرو، وہ شرارت سے بولی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے کبیر جی، اظہار حقیقت ہے۔ بدتمیز؟ اس مرتبہ کبیر دادا نے آئس کریم کا ادھ کھایا پیالہ اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ آئس کریم کھانا چھوڑا تو قسم سے اتنی زور زور سے رونا شروع کر دوں گی کہ پورا ہوٹل جمع ہو جائے گا۔ وہ فوراً دھمکی پر اتر آئی تھی۔ اس نے دوبارہ پیالہ قریب کرتے ہوئے کہا، پھر بکواس کیوں کرتی ہو؟ کروں گی بکواس، کہوں گی کبیر 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 کبیر، آپ مجھے روک کر دکھا دیں۔ ایک تھپڑ سے ساری شوقی ہوا ہو جائے گی۔ اب تو اکیلے میں کہہ رہی ہوں، تھپڑ مارا تو سب کے سامنے بھی یہی کہوں گی۔ کیا؟ وہ بے ساختہ بولی۔ کبیر۔ اور کبیر دادا ہنس پڑا تھا۔ اسے ہنستے دیکھ کر ایک دم وہ شرما گئی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، ہے نا؟ اچھا، مذاق اڑانے والا بھی میں ہو گیا؟ اچھا، آپ سارا کپ خود ہی تو خالی نہ کریں نا۔ اس کے سامنے پڑا کپ اٹھا کر تناوش نے اپنے کپ میں بچی ہوئی تھوڑی سی آئس کریم اس کے سامنے رکھ دی۔ اور منگوا لوں؟ اسے یوں شوق سے آئس کریم کھاتا دیکھ کر کبیر دادا نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں، اب چلتے ہیں۔ اپنا کپ خالی کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبیر دادا نے بیرے کو اشارہ کر کے بل منگوایا۔ بل کے مندرجات پر ایک نظر ڈال کر اس نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکالا۔ باقی تم رکھ لینا، کہہ کر وہ تناوش کو ساتھ لیے چل پڑا۔ شکریہ سر، بیری کی ممنونیت بھری آواز پر اس نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا۔ جب گرل فرینڈ ساتھ ہوتی ہے تو لڑکے بڑی بڑی بخشش کیوں دیتے ہیں؟ اس کی شوق بات نے ایک بار پھر کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ تو تم میری گرل فرینڈ ہو؟ لڑکی بھی ہوں، دوست بھی ہوں، محبوبہ بھی ہوں اور بیوی بھی۔ اتنے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے نظر انداز کرتے رہتے ہیں آپ، اس نے منہ بسورا۔ یہ محبوبہ اور دوست کب سے بن گئی ہو؟ وہ کار کے نزدیک پہنچ گئے تھے جب کبیر نے یہ پوچھا۔ کیا نہیں ہوں؟ کبیر دادا کا ہاتھ پکڑ اس نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کار پارکنگ میں جلتی روشنی اس کے روشن چہرے کو جگمگا رہی تھی۔ کالی سیاہ آنکھیں کبیر دادا پر جادو کرنے لگی۔ وہ بے خود ہونے لگا تھا۔ 2-3 لمحے یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کبیر دادا کے منہ سے پھنسے پھنسے الفاظ برآمد ہوئے۔ ہونا؟ ایک خوبصورت مسکان اس کے لبوں پر ظاہر ہوئی اور وہ مدھر لہجے میں بولی، کبیر۔ کبیر دادا مکمل ہپناٹائز ہو چکا تھا۔ بے ساختہ بولا، جی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کتنی چاہت امڑ آئی تھی۔ تناوش نے فوراً شرما کر آنکھیں جھکا لی۔ چلیں؟
ایک دم چڑچڑی لیتے ہوئے کبیر دادا نے خود کو اس منظر کے سحر سے نکالا اور کار کا دروازہ تناوش کے لیے کھول دیا۔ بیٹھو، وہ ناز بھرے انداز میں بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے کبیر دادا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور کار آگے بڑھا دی۔ ساحل پر جائیں گے؟ اس نے فوراً یاد دہانی کروائی۔ کبیر دادا نے ہنکار بھرا۔ کار میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کبیر دادا اپنی بے خود ہوتی حالت پہ خفت سے محسوس کر رہا تھا۔ خاموشی کو تناوش کی آواز نے توڑا۔ وہ پوچھ رہی تھی، میرا کبیر کہنا آپ کو برا لگتا ہے؟ اگر میرا جواب اس بات میں ہو تو؟ کبیر دادا نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے خود پہ مصنوعی سنجیدگی طاری کی۔ پھر میں جانوں، شہزادہ، سرتاج وغیرہ کہہ کے پکار لیا کروں گی۔ اس نے بھی اپنا لہجہ سنجیدہ ہی رکھا تھا، مگر الفاظ سے ٹپکتی شرارت نے کبیر دادا کو ہنسا دیا۔ تم لا علاج ہو۔ کار کی فضا تناوش کے کہکے سے گونج اٹھی تھی۔ بتایا نہیں؟ اس نے منہ بنایا۔ کبیر ہی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک منظر ابھرا کہ تناوش اسے جانوں، میرے شہزادے کہہ کر مخاطب کر رہی ہے، اور یہ سنتے ہوئے پاشا اپنی کنپٹی پہ پستول رکھ کر خودکشی کر رہا ہے۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، میرا جو دل چاہے گا وہ کہوں گی، بدلے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں اس مصیبت اور دماغ چوس کے علاوہ بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور تناوش اس کے بے بسی پر کھلکھلا دی۔ ساحل پہ اتنے ہوٹل کھلے ہیں، یہاں بھی کھانا کھایا جا سکتا تھا۔ سڑک کنارے ہوٹل دیکھتے ہی وہ پوچھنے لگی، مقصد کھانا کھانا تھا نا؟ وہ پورا ہو گیا؟ وہ کار کو آگے لے گیا۔ ایک جگہ پر اس نے کار سڑک سے کچے پر اتاری اور ایک مناسب جگہ پر پارک کر دی۔ ننگے پاؤں چلیں گے؟ پاؤں سے چپل اتار کر وہ باہر نکل آئی۔ سر پر لیا دوپٹہ اس نے مفلر کی طرح گلے میں لپیٹا اور اس کے گھنے سیاہ لمبے بال کالی گھٹا کی طرح اس کی کمر تک بکھر گئے۔ چاند کی روشنی میں اس کا حسن مزید نکھر آیا تھا۔ کبیر دادا بھی جوتے اتار کر باہر نکل آیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی کی طرف بڑھ گئی۔ پاؤں سے پانی ٹکراتے ہی اس نے شلوار کے پائچے اوپر کر لیے تھے۔ وہ کافی دور آ گئے تھے، وہاں دوسرے لوگ دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور اسی وجہ سے اس نے سر اور پنڈلیوں وغیرہ سے کپڑا ہٹانے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی تھی۔ آپ پہلے کبھی یہاں آئے ہیں؟ وہ کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں اتنا فارغ دکھائی دیتا ہوں۔ آج فارغ تھے؟ اس سوال کا مقصد؟ وہ چڑ گیا تھا۔ وہ لاڈ سے بولی، آپ سے یہ منوانا کہ میں آپ کو پیاری لگتی ہوں۔ وہ اس کی طرف مڑا، اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ ہاں ہاں ہاں، لگتی ہو پیاری، بہت زیادہ۔ اور بھی کچھ پوچھنا ہے تو ایک بار پوچھ لو۔ چاندنی میں نہائے ہوئے تناوش کے سحر انگیز وجود کے سامنے کبیر دادا نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اسے اپنا مقام، حیثیت اور شخصیت بھول چکی تھی۔ بس یاد رہا تھا تو دل کا واویلا جو تناوش کا نام جپ رہا تھا۔ چھوڑے نا، کوئی آ جائے گا۔ وہ ایک دم شرما گئی۔ اس کی شوقی اور تیز تراری کہیں کھو گئی تھی۔ اسے تنگ کرنے کے لیے شاید کبیر دادا مزید بھی پیش قدمی کرتا، مگر اسی وقت وہ روشنی میں نہا گئے۔ کوئی گاڑی سڑک سے اتر کر اسی طرف آ رہی تھی۔ تناوش تڑپ کر اس کی آغوش سے نکلی۔ تیز روشنی سے بچنے کے لیے انہوں نے چہروں کے سامنے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا کافی بد تہذیب اور اجڑ لگ رہا تھا۔ آنے والی گاڑی ان کی کار کے ساتھ رک گئی۔ تیز روشنی کے بجھتے ہی انہوں نے آنکھوں کے سامنے پکڑے ہاتھ ہٹائے۔ روشنی کا اثر ختم ہوتے ہی انہیں کھلی چھت کی جیپ کا حویلہ نظر آیا۔ اس میں 4 آدمی سوار تھے۔ نیچے اترتے وقت وہ بے ہنگم کہکہ لگا رہے تھے۔ تناوش کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑک رہا تھا۔ حویلوں کو اپنی جانب رخ کرتے دیکھ کر تناوش فوراً گلے میں جھولتا دوپٹہ سر پر لپیٹ کر چھاتی پر پھیلانے لگی۔ ارے رومانوی سین تو ختم ہو گیا ہے۔ ہیرو صاحب نے ہیروئن کو اپنے بازوؤں کے گھیرے سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک واہیات آواز تناوش کے کانوں میں پڑی اور اس نے فوراً کبیر دادا کا ہاتھ پکڑ لیا، گویا اس کا سہارا چاہ رہی تھی۔ وہ آوارہ گردوں کی کوئی ٹولی تھی جو اکیلے جوڑے کو دیکھ کر لوٹنے چلے آئے تھے۔ ایسے گروہ اکیلے آدمیوں کو لوٹنے کے ساتھ عورتوں کی عزت خراب کرنے میں بھی کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کرتے۔ ڈر گئی ہو؟ آنے والوں سے بے نیاز وہ چاہت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کبیر دادا کو ایسے سڑک چھاپوں سے کیا خوف ہو سکتا تھا جس کی ساری زندگی ہی ایسے حالات کا سامنا کرتے گزری ہو؟ وہ نڈر لہجے میں بولی، نہیں، آپ کی موجودگی میں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا۔
اگر تم سے کچھ نہیں ہو پا رہا تو اس بلبل کو ہمارے حوالے کر دو بھائی۔ وہ دور ہی سے اپنے اندر کی غلاظت کا اظہار کرتے آ رہے تھے۔ اچھا، سب سے پہلے کون سا سورما اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا؟ وہ 4-5 قدم دور تھے جب کبیر دادا کی اطمینان بھری آواز ابھری۔ آگے والے دونوں آدمی چھٹک کر رکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے گویا آنکھیں پھاڑ کر کبیر دادا کی جانب دیکھا۔ کک 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 کبیر دادا، ہکلاتی اور پھنسی پھنسی آواز ان کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اگلے ہی لمحے دونوں کا جسم ریشہ والے مریض کی طرح لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ وقوف میں آنے والوں کے کانوں میں بھی جب کبیر دادا کی آواز پڑی، وہ بھی ہکا بکا کھڑے رہ گئے تھے۔ ان کی آواز سنتے اور شکل دیکھتے ہی کبیر دادا انہیں پہچان گیا تھا۔ وہ اس کے اپنے ہی آدمی تھے۔ تو تم لوگ رات کو یہ کام بھی کرتے ہو؟ ان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کبیر دادا پھنکارا۔ معاف کر دیں دادا۔ آگے والے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے کہ کبیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے ریت پر اجھال دیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلے منٹ میں باقی تینوں بھی بھرپور تھپڑ کھا کر اس کے ساتھ لیٹے نظر آ رہے تھے۔ غلطی ہو گئی دادا، معاف کر دے دادا، آئندہ ایسے نہیں کریں گے دادا۔ ہر ایک کی زبان پہ مختلف الفاظ رقصاں تھے، مگر تمام کا مطلب معذرت کرنا ہی تھا۔ قریب ہو کر کبیر دادا نے فٹ بال کو کک مارنے کے انداز میں ان پہ چند ٹھوکریں برسائیں۔ وہ واویلا کرتے ہوئے لیٹے رہے۔ اٹھنے کی جرت کسی نے نہیں کی تھی۔ نوید، اڈے انچارج کو کال کر کے یہیں بلا لو۔ اس کی آمد تک کان پکڑ کر مرغا بنے رہو۔ میں ذرا آگے تک جا رہا ہوں، واپسی پر اسے یہاں موجود ہونا چاہیے، اور اسے کال بھی مرغا بنے بنے کرو گی۔ کبیر دادا کی بات ختم ہوتے ہی انہوں نے اس سرحد سے مرغا بنتے ہوئے کان پکڑے تھے کہ تناوش کھلکھلا پڑی۔ نوید نامی آدمی اسی ہیئت میں کان پکڑے اپنے اڈے کے انچارج کو کال کرنے لگا۔ کبیر دادا تناوش کو لے کر اس سے دور ہٹنے لگا۔ یہ لوگ آپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں، حالانکہ اتنے پیارے اور نرم دل ہیں آپ؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بھول پن سے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ پاگل، تم نے کبیر دادا کا صرف ایک ہی روپ دیکھا ہے۔ میں اپنے کبیر کے سارے روپ دیکھ چکی ہوں، پھر بھی ڈر نہیں لگتا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ بہت لگتا ہے، آپ کے دور جانے کا، بچھڑنے کا، روٹھنے کا، کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ ہونے کا، اور مجھے دھتکار دینے کا ڈر ہر وقت میرے دل کو لرزاتا رہتا ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ صحیح کہا، جس دن سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری یہی کوشش رہی ہے، کاش میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوتا۔ اللہ پاک نہ کرے ایسا ہو، مر جاؤں گی اور پھر روتے رہیں گے آپ۔ اس دھمکی سے کبیر دادا پہ منکشف ہوا کہ شاید پاشا کی کوششیں بیکار جائیں۔ اتنے خلوص بھرے لہجے میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نگی کی آمد کے بعد تناوش کے چہرے پہ نمودار ہونے والے تاثرات نمودار ہوئے، اور اسے بغیر کسی شک و شبے کے یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ اسے سمجھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ تم کسی اور سے شادی کر کے گھریلو زندگی گزار سکتی ہو، ایسی شرافت بھری زندگی جس کی تم حقدار بھی ہو۔ ایک شریف اور باکردار مرد ہر وہ خوشی، ہر وہ سکون اور اطمینان تمہاری زندگی میں لے آئے گا جس کی تم حقدار بھی ہو۔ میرے ساتھ سوائے خواری اور کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اگر آئندہ ایسا کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس انداز میں دھمکی دی تھی۔ کیا کہا؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی جو آپ نے سنا، ہنس کر کہتے ہوئے وہ بھاگ پڑی۔ وہ بھی اس کے بچپنے میں دلچسپی لیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ تناوش کی رفتار کافی تیز تھی، مگر وہ جتنی بھی تیز ہوتی کبیر دادا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جلد ہی تناوش کو جا لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا تناوش ہائے کہتے ہوئے ریت پہ لیٹ گئی۔ کیا ہوا؟ کبیر دادا پریشان ہو کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پاؤں میں موچ آ گئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ ٹخنے پر زور دیتے ہوئے وہ کراہی۔ دکھاؤ مجھے۔ گھٹنے ساحل کی گیلی ریت پر ٹکتے ہوئے وہ اس کا ٹخنا سہلانے لگا۔ تناوش نے کراہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کس نے کہا تھا بھاگو؟ اس نے پریشانی بھرے لہجے میں اسے ڈانٹا۔ اب غصہ تو نہ کرے نا، ہائے درد ہو رہا ہے۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہو جائے گا، روتے نہیں ہیں۔ اس کی روتی آواز سن کر کبیر دادا کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ منہ وسورتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو تو بس ڈانٹنا ہی آتا ہے۔ اچھا نہیں ڈانٹتا، وہ پیار بھرے انداز میں سے پچکارنے لگا۔ میں نہیں بولتی آپ سے، آپ کی وجہ سے میرے پاؤں میں موچ آئی ہے۔
ہائے اللہ جی، اب میں کیسے چلوں گی؟ کچھ نہیں ہوتا، اور اب اٹھو، چل سکتی ہو یا نہیں؟ کبیر دادا نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ نہیں چل سکتی، وہ پاؤں پر بالکل زور نہیں دے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، کبیر دادا نے اطمینان سے اسے بازو میں بھر کر اوپر اٹھا لیا۔ ایک دم خوش ہوتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے گلے میں باہیں ڈال کر سر اس کی چھاتی پر رکھ لیا۔ کبیر دادا کو وہ پھول کی طرح ہلکی لگی تھی۔ کبیر دادا واپس چل پڑا۔ کیا میرا وزن بہت زیادہ ہے؟ ہاں، کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا۔ گلاب کے پھول سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ وہ اس کی ہاں سن کر منہ پھلاتے ہوئے اسے ناراضگی بھری نظروں سے گھورنے لگی تھی، مگر اگلا فقرہ سن کر خوشی سے کھل اٹھی۔ ہائے اللہ جی، یہ لڑکا بھی اکیلی لڑکی کو دیکھ کر کیسے پٹا رہا ہے؟ کبیر دادا ترکی بترکی بولا۔ تم میری بیوی ہو محترمہ۔ وہ کہاں ہار ماننے والی تھی، فوراً بولی۔ اس لیے تو میں بھی حیران ہوں کہ آپ بیوی پہ کیوں ٹرک جھاڑ رہے ہیں؟ کبیر دادا کھسیاتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں یوں ہی تو دماغ چوس نہیں کہتا۔ وہ مصر ہوئی۔ اچھا بتائیں نا، کیا سچ میں میرا وزن بہت زیادہ ہے؟ کہہ تو دیا ہے پھول کی طرح ہلکی لگ رہی ہو، تو پھر پہلے اٹھاتے نا، مجھے موچ آنے کا بہانہ تو نہ کرنا پڑتا۔ کیا یہ بہانہ ہے؟ اس نے رکتے ہوئے تناوش کو گھورا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ پہ چڑھایا اور اوپر نیچے سر ہلا دیا۔ اس عالم میں وہ کبیر دادا کو ننھی بچی ہی لگی تھی۔ دل کرتا ہے نیچے پھینک دوں، وہ جلدی سے بولی۔ سچ مچ چوٹ لگ جائے گی اور ہر وقت اٹھا کے پھر آنا پڑے گا۔ اچھا اترو نیچے۔ کبیر دادا نے بادل نخواستہ اسے نیچے اتارا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لگتے ہوئے بولی۔ اپنے موبائل سے میری تصویر ہی کھینچ لیتے، کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہو، کبیر دادا نے اسے چڑھایا۔ ٹھیک ہے، نہیں کھنچواتی۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کی، مگر کبیر دادا نے فوراً ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے قریب سمیٹ لیا۔ مذاق کر رہا تھا دماغ چوس، یہ کہہ کر وہ اپنے قیمتی موبائل فون سے دھڑا دھڑ اس کی تصویر اتارنے لگا۔ پہلے پہل تو وہ مختلف پوز بنا کر تصویریں کھنچواتی رہی، پھر شرارتی لہجے میں بولی۔ اچھا اب بس کریں نا، اتنی زیادہ تصویروں کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اجازت مانگی کس نے ہے؟ کبیر دادا نے کہا۔ بس دھونس جماتے رہنا، یہ نہیں کہ چھوٹی سی بچی کا ذرا سا مان ہی رکھ لیں۔ اچھا جی، نہیں کھینچتا، اب چلیں۔ وہ موبائل فون جیب میں ڈال کر اسے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان آدمیوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ چاروں آدمی مرغا ہی بنے ہوئے تھے۔ ایک پانچواں آدمی ان کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ یقیناً وہ اڈا انچارج تھا۔ اس نے وہاں پہنچنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ سنوبر، یہ تمام صبح سورج ابھرنے تک یوں ہی کان پکڑے رہیں گے اور تم یہیں کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کرو گے۔ اگر کسی نے بھی کان چھوڑے یا تم نے بیٹھنے کی کوشش کی تو ورثہ کو کفن دفن کی ہدایت کرنا نہ بھولنا۔ جی دادا، اس نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ خیر، تمہاری باقاعدہ کلاس تو میں کل لوں گا۔ کبیر دادا کا گھمبیر لہجہ مخالف کا پتہ پانی کرنے کے لیے کافی تھا۔ غنڈہ گردی اور بدماشی کے بھی کچھ اصول ضرور ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اڈے پر آ کر روشنی ڈالوں گا۔ غلطی ہو گئی دادا، معاف کر دیں۔ کان پکڑے نوید کی کراہتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ باقی بھی پکارنے لگے۔ معاف کر دیں دادا، ایک موقع دے دیں دادا۔ زندہ چھوڑ کر موقع ہی تو دے رہا ہوں، آج انہیں معاف کر دیں۔ خاموش کھڑی تناوش نے ایک دم کبیر دادا کا ہاتھ تھام کر التجا کی۔ تم بیچ میں دخل نہ دو۔ کبیر دادا نے اس کی طرف سخت نظروں سے گھورا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، انہیں ایک اور موقع دے دیں۔ وہ مصر ہوئی۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ۔ اس مرتبہ کبیر دادا تناوش کا حکم نہیں ٹال سکا تھا۔ وہ چاروں کھڑے ہو کر اپنی جیپ کی طرف بھاگ پڑے۔ تم بھی، کبیر دادا نے سنوبر کو کہا۔ وہ بھی ان کے پیچھے بھاگ پڑا۔ ان کے غائب ہوتے ہی اس نے تناوش سے پوچھا، اب چلیں یا صبح کی اذان یہیں سننا ہے؟ چلیں۔ کبیر دادا کو محبت پاش نظروں سے گھورتی وہ کار کی طرف بڑھ گئی۔